رحیم آسان ترین تیز رفتار طریقے سے قرآن پاک سیکھنے کا آج ہمارا سبق نمبر 8 ہے۔ آج کے سبق میں ہم 6 خاص قسم کے حروف سیکھیں گے جن کو سیکھ لینے کے بعد آپ قرآن پاک کے 1384 الفاظ کا ترجمہ اور مطلب سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ اس لیے پوری توجہ سے آج کے سبق کو پڑھیں۔ ان بے شک، یقیناً، یہ قرآن پاک میں 960 مرتبہ آیا ہے، اور یہ کسی بات کو پکا کرنے کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں نا تاکید، کسی بات میں پختگی اور تاکید لانے کے لیے ان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ان، اس کا معنی بھی بے شک، یقیناً، یعنی ان دونوں کا معنی ایک ہے۔ ان قرآن پاک میں 185 بار استعمال ہوا ہے۔ جیسے ان کسی بات کو پختہ مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے، ایسے ہی ان بھی کسی کلام کو، کسی بات اور گفتگو کو مضبوط کرنے کے لیے، پختہ اور تاکید لانے کے لیے آتا ہے۔ تیسرا لفظ ہے کأن، اس کا معنی ہے گویا کہ، یا اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ۔ کأن، گویا کہ یا جیسے کہ، یہ قرآن پاک میں 31 بار استعمال ہوا ہے، اور یہ آتا ہے تشبیہ دینے کے لیے، یعنی کسی چیز کو آپ نے کسی کے ساتھ تشبیہ دینی ہے نا، اس کے لیے آپ لفظ لے کے آتے ہیں کأن، یار آپ تو گویا اس جیسے ہو، گویا کہ آپ فلاں ہو، تو تشبیہ دینے کے لیے لفظ کأن آتا ہے۔ چوتھا لفظ ہے ہمارے پاس لیکن، اس کا ترجمہ بھی لیکن کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہ قرآن پاک میں 65 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی وہم کو ختم کرنا، یعنی قرآن میں یا کسی جگہ پہ کوئی لفظ بات چل رہی ہو اور اس بات سے ذہن میں کوئی وہم آتا ہو، تو اس کے بعد لیکن لا کر اس وہم کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ 5واں لفظ ہے لیت، اس کا معنی ہے کاش، اور یہ قرآن میں 14 بار استعمال ہوا ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے آرزو کرنا۔ کسی چیز کی آرزو اگر کرنی ہو تو عربی میں اس کے لیے لفظ لیت استعمال ہوتا ہے۔ 6واں لفظ ہے لعل، اس کا معنی ہے امید یا شاید، شاید کے ساتھ بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، امید کے ساتھ بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اور یہ قرآن پاک میں 129 بار استعمال ہوا ہے، اور کسی امید کرنے کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ قرآن پاک میں اگر دیکھیں گے ان، اس کی مثال ان اللہ مع الصابرین، ان بے شک، اللہ اللہ، مع ساتھ، یہ آپ پہلے لفظ پڑھ چکے ہیں، مع کا معنی ساتھ، صابرین، اور یہ بات بھی آپ پڑھ چکے ہیں کسی لفظ کے آخر میں یا نون آئے اور اس سے پہلے زیر ہو۔ اگر آپ کو اس کی نہیں سمجھ آ رہی، ڈسکرپشن میں جائیں، جو تثنیہ جمع والا سبق ہے آپ اسے دوبارہ پڑھیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، صبر کرنے والوں، صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی ان اللہ، ان اللہ، ان بے شک یا یقیناً، اللہ اللہ، مع ساتھ، متقین پرہیزگار، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی کأن کا لفظ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کأن ہن الیاقوت، یعنی جنت کے حوریں ایسے ہیں گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں، کأن گویا کہ ہن وہ حوریں، الیاقوت یاقوت ہیں، والمرجان اور مرجان ہیں، یعنی ان کی طرح بالکل صاف شفاف ہیں۔ لیکن جیسے قرآن پاک میں آتا ہے لیکن اللہ رمى، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو کافروں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، تو اس وقت اللہ کی طرف سے حکم آیا ایک مٹھی میں آپ کنکر لیں، مٹی لیں اور کافروں کی طرف پھینک دیں، تو اس وقت اللہ فرما رہے وما رمیت، اور نہیں پھینکا آپ نے، وما رمیت، اور آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیت، جب آپ نے پھینکا، کس نے پھینکا؟
اب ذہن میں آتا ہے وہم دور کرنا ہے تو کس نے پھینکا؟ تو کہا لیکن اللہ، لیکن اللہ، اللہ رما پھینکا، لیکن اللہ نے پھینکا ہے۔ بظاہر تو آپ پھینکتے ہوئے نظر آ رہے، حقیقت میں ان کی نظروں میں پہنچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ایسے لیتا کی مثال، لیت قومی یعلمون، لیت کاش، قومی دیکھیں یہ یا ضمیر ہے، میری قوم، یعلمون جان لیتی۔ یہ حبیب نجار کا واقعہ ہے کہ جو داعی دعوت دینے والوں کی قوم والوں نے مخالفت کی تو اس نے آ کے انہیں سمجھایا کہ شرک اچھی چیز نہیں ہے، توحید ہی بہتر ہے، ان کی بات مانو۔ تو انہوں نے ان انبیاء کو چھوڑ کر اسے مارا، اتنا مارا کہ یہ جام شہادت نوش کر گیا، جاتے ہوئے یہ تمنا کر کے گیا کاش میری قوم جان لیتی۔ تو اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جو دعوت دینے والے انبیاء ہیں ان کی فیور میں اس نے اپنی جان دے دی، تو اللہ نے فرمایا تمہاری قوم نہیں جانے گی، قیامت تک آنے والا ہر انسان جانے گا، میں اسے قرآن کا حصہ بنا دوں گا۔ صرف قرآن کا نہیں، قرآن کے دل سورہ یاسین کا حصہ اللہ جل شانہ نے اسے بنا دیا۔ لعل کی مثال جیسے لعل الساعۃ قریب، لعل الساعۃ قریب، لعل شاید، ساعہ قیامت، قریب قریب ہے، شاید قیامت قریب ہے، تو لعل کا معنی ہے شاید۔ تو واقعی جو چیز آنے والی ہو وہ بالکل قریب ہوتی، وگرنہ ہر انسان کی موت کس لمحے آ جائے، جس کو موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ یہ خاص حروف آپ نے ابھی سیکھے ہیں، ان، ان، کأن، لیکن، لیت، لعل، چونکہ یہ ان ضمیروں کے ساتھ مل کر قرآن پاک میں سینکڑوں بار استعمال ہوئے۔ یہ جو اٹیچڈ پرونون ہیں، چاہے میسکولن ہو یا فیمینن ہو، مذکر کی ضمیریں ہوں، ان کے ساتھ مل کر بھی یہ قرآن پاک میں آئیں، مؤنث کی ضمیروں کے ساتھ بھی مل کر یہ قرآن پاک میں سینکڑوں بار استعمال ہوئے۔ چنانچہ آپ ان حروف کو، ان الفاظ کو ان کے ساتھ ملا کر مشق کریں۔ انہ کو اگر ان کے ساتھ ملائیں، انہو، انہما، انہم، انک، انکما، انکم، انی، اننا، مؤنث کے ساتھ ملائیں، انہا، انہما، انہن، انکی، انکما، انکن، انی، اننا۔ ترجمہ بے شک وہ ایک، یعنی مذکر کا ہو یا مؤنث کا ہو، صرف سمجھنے کے اعتبار سے میں فرق ہے، وہ ایک یہاں مذکر ہوگا یہاں مؤنث، ترجمہ ایک ہے۔ بے شک وہ ایک، بے شک وہ دو، بے شک وہ سب، بے شک آپ ایک، بے شک آپ دو، بے شک آپ سب، بے شک میں ایک، بے شک ہم سب۔ اسی طرح انا لگائیں گے، ایسے ہی آپ پڑھیں گے اور ترجمہ بھی ان کا یہی ہوگا۔ جیسے قرآن پاک میں اس کی مثال کے طور پہ آتا ہے انک لمن المرسلین، بے شک آپ، بے شک آپ، کاف ضمیر دیکھیں یہ والی آئی، لمن المرسلین البتہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ لام کا معنی البتہ، من کا معنی سے، وہی من حرف جار جو ہم نے پڑھا، پیغمبروں میں سے ہیں۔ کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتے تھے تو اللہ نے قرآن میں کہا یاسین، پھر کہا والقرآن الحکیم، کہ یاسین، پھر قرآن حکیم کی قسم، بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، ان کے پیچھے آپ نہ جائیں، آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ اسی طرح آپ انہ کو ان کے ساتھ ملائیں گے، انہو، انہما، آخر تک، ایسے ہی انہا، ترجمہ وہی، بے شک وہ ایک، بے شک یہ یقیناً وہ ایک، اسی طرح آخر تک آپ ترجمہ کریں گے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے افحسبتم، کیا تمہارا خیال ہے، آ کا معنی کیا، انما، پختہ بات ہے، خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، عبسا، بیکار، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا، وَأَنَّكُمْ، اور بے شک تم، دیکھیں یہ لفظ ان آیا ہے اور کم ضمیر کے ساتھ مل کے آیا ہے، اور بے شک تم، یہ یقیناً تم، الینا، الی حرف جار ہے، اس کے ساتھ نا ضمیر ملی ہے، ہماری طرف لا ترجعون، نہیں لوٹائے جاؤ گے۔
کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم بیکار ہو اور تمہیں ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا؟ تو یہ تمہارا خیال بالکل غلط ہے۔ اسی طرح آپ کأنہ کو ان ضمائر کے ساتھ ملا کے پڑھیں، کأنہو، کأنہما، کأنہم، کأنک، کأنکما، کأنکم، کأنی، کأننا۔ ایسے ہی مؤنث کی ضمیر کأنہا، کأنہما، کأنہن، کأنکی، کأنکما، کأنکن، کأنی، کأننا۔ ترجمہ دونوں کا سیم ہے، گویا کہ وہ ایک، یا جیسے کہ وہ ایک، گویا کہ وہ دو، گویا کہ وہ سب، گویا کہ آپ ایک، گویا کہ آپ دو، گویا کہ آپ سب، گویا کہ میں ایک، گویا کہ ہم سب۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کأنہا، گویا کہ وہ، اب دیکھیں یہاں ہا، یہ والی ہا ضمیر آئی، گویا کہ وہ کوکب، ستارہ، دری، چمکتا ہوا، گویا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ایسے آپ مزید الفاظ تلاش کریں گے، آپ کو مزید مل جائیں گے۔ اسی طرح آپ لاکنہ کے اوپر ان کے ساتھ ملائیں، لاکنہو، لاکنہما، لاکنہم، لاکنک، لاکنکما، لاکنکم، لاکنی، لاکننا، لاکنہا، لاکنہما، لاکنہن، لاکنکی، لاکنکما، لاکنکن، لاکنی، لاکننا۔ لیکن وہ ایک، لیکن وہ دو، لیکن وہ سب، لیکن آپ ایک، لیکن آپ دو، لیکن آپ سب، لیکن میں ایک، لیکن ہم سب۔ قرآن پاک میں آپ اس کو بھی تلاش کریں گے تو بہر کیف لاکنہ قرآن پاک میں بڑی زیادہ مرتبہ آیا ہے، لیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن، لیکن، اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت، لا یعلمون، نہیں جانتی، یعنی جاہل ہے، اکثریت ہمیشہ جاہل ہی رہی ہے۔ اسی طرح آپ لیتا کو ان ضمائر کے ساتھ ملائیں، لیتہو، لیتہما، آخر تک، یعنی کاش وہ ایک، کاش وہ دو، کاش وہ سب۔ ایسے لعل کو ملائیں، لعلہو، لعلہما، ایسے ہی مؤنث کو شاید وہ ایک، یا امید ہے وہ ایک، شاید وہ دو، آخر تک ملا کے پریکٹس بھی کریں، ترجمہ بھی کریں۔ اور اب ان 6 الفاظ کے ذریعے آپ 1384 قرآن پاک کے الفاظ سیکھ چکے ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور شکر کا سب سے بہتر طریقہ باوضو ہو کہ اللہ کا قرآن لیں، ان الفاظ کو دیکھیں، ایک کاپی پینسل لیں، آپ کے سامنے سکرین پر ایک نقشہ آ رہا ہے، اس طرح لائنیں لگا کے پیراگراف بنائیں جو آپ نے پڑھا ہے، جس کا آپ کو ترجمہ آتا ہے، اور ہر لفظ کتنے لفظوں کا ترجمہ ابھی تک آپ کو آ چکا ہے، تو انشاءاللہ آپ اپنے اندر بڑی بہتری محسوس کریں گے۔